وانیا کی آنکھ کسی بھیانک خواب کے زیر اثر کھلی تھی۔ وہ ہانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ کسی نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ منظر کچھ واضح نہیں تھا۔ اس نے دھندلاتی نظروں سے وہ گلاس تھاما، پانی اپنے اندر اتارتے جیسے ایک سکون اس پر طاری ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر تھامتے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ دو عورتیں ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑی تھیں، جبکہ ان کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ اب کی بار آواز بائیں جانب سے آئی تھی۔ وانیا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہاں بھی دو عورتیں کھڑی تھیں، وہ بھی اسی یونیفارم میں ملبوس تھیں جس میں وہ پہلی دو عورتیں۔ وانیا نے اپنی آنکھیں بار بار جھپکے، جیسے یقین کرنا چاہا تھا۔ ان کا بی پی چیک کرو۔ یہ آواز سامنے سے آئی تھی۔ ایک جوان عورت جس نے سفید رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ یقیناً وہ ڈاکٹر تھی اور شاید نرس کو ہدایات دے رہی تھی۔ اپنے ارد گرد 6 لوگوں کو دیکھ کر وانیا کا دم گھٹنے لگا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے پہلے کہ نرس اس کا بی پی چیک کرتی، وہ چلا اٹھی۔ میم، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نرس نے اسے تسلی دی۔ کون ہو تم لوگ؟ میں کہاں ہوں؟ وہ چلاتے ہوئے بستر سے اٹھی تھی۔ میم پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ انہوں نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر وانیا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ انجان جگہ، غیر شناسہ لوگ، اوپر سے اس کی دماغی حالت۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ننگے پیر وہاں سے بھاگی تھی۔ ملازماؤں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وانیا کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے اندھا دھند بھاگتی لاؤنج کی جانب گئی۔ صوفے کے پاس پہنچتے کسی سے اس کا گہرا تصادم ہوا۔ ڈیوڈ نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے کوئی قید نہیں کر سکتا، میں بھاگ جاؤں گی۔ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا وانیا؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت ڈرامہ سے گزر رہی ہے۔ ایک عام انسان کا اس طرح کی صورتحال دیکھنا اس کے دماغ پر کس قدر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ نہیں، چھوڑو مجھے نہیں باندھو، وہ اپنی دھن میں کہتی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مانو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ڈیوڈ نے پیار سے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ ملازموں کو اشارے سے وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اب بھی مزاحمتیں کر رہی تھی۔ نین، ہوش میں آؤ۔ حاتم نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ اس کے سینے پر چلتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اے نین، اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیپ، دلکش نقوش، لمبا دراز قد، چوڑا سینہ اور وجیز شخصیت، مگر جس چیز نے اسے ساکت کیا تھا وہ اس شخص کی آنکھیں تھیں۔ عجیب سی آنکھیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ وہ ہلکی نیلی اور بھوری تھیں۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا انسانوں کی بھی اس قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ نین، حاتم نے ایک بار پھر مخاطب کرنے پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ بوکھلا کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ جب حاتم نے اسے کلائی سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ مجھے چھوڑو ورنہ مار دوں گی، میں تمہیں زہر دے کر مار دوں گی۔ وہ ایک بار پھر حواس کھو بیٹھی تھی۔ اچھا، دو زہر مارو مجھے۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے حاتم نے دلچسپی سے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ کون ہو تم؟ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے اس نے پہلا سوال پوچھا تھا۔ سانپ؟ حاتم نے جہاں لب دبائے تھے وہیں دانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آخر کون تھا وہ اور کیا جانتا تھا اس کے بارے میں؟ تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ اپنی ٹڈی کی آڑی رنگت دیکھ کر وہ اچھا خاصا محسوس ہوا۔ ناگن، چلو ڈسو مجھے اور اتارو اپنا زہر میرے اندر۔ اس نے گھیرا مزید تنگ کیا۔ تم واقعی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں ایک قاتل ہوں اور ایک قتل کر کے بھاگی ہوں۔ مانیہ نے لہجے کو مضبوط کرتے کہا، جبکہ حاتم کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ حاتم اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن واضح سن سکتا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انڈر ورلڈ کے ڈان کے بیوی کو کم از کم قاتلہ تو ہونا ہی چاہیے۔ مانیہ کی نہ صرف آنکھیں پھیلی تھیں بلکہ اس کے گلے میں گلٹی بھی ابھری تھی۔ ڈان؟ بیوی والی بات پر اس نے دھیان نہیں دیا۔ ہاں، ڈان، حاتم نے کہتے ساتھ ہی اسے بغیر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ایک بار پھر مکے برسانے لگی۔ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پھر ہر چیز کا حساب لوں گا تم سے۔ اس کی ناک سے ناک مس کرتے حاتم نے اسے محبت بھری دھمکی دی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کرے، مجھے نیچے اتارو، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ حاتم کے بڑھتے قدموں کے ساتھ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ بین 10 دیکھنے ایک آنکھ ونگ کرتے وہ اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس کی بات مانیہ کے سر پر سے گزری تھی۔ کمرے میں لا کر حاتم نے اسے بستر پر لٹایا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھی۔ بین۔
حاتم کے یک لفظی مطلب پر وہ تل ملا اٹھی۔ مطلب بین 10 بہت اچھے کارٹون ہے، تم دیکھو گی؟ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں جو کارٹون دیکھوں؟ میں نے تو کبھی بچپن میں بھی نہیں دیکھے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے حاتم کو گھورا تھا۔ ریئلی؟ اس کا حیران ہونا بالکل جائز تھا۔ ہاں، میں بچپن میں بھی بہت زیادہ میچور تھی۔ آئی سی۔ حاتم نے لب دبائے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جو بھی ہو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر حاتم نے اسے کلائی سے کھینچتے واپس بٹھایا تھا۔ ابھی تم کچھ کھاؤ گی اور آرام کرو گی، باقی باتیں بعد میں۔ اس کے لہجے کی سختی وانیا کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس بستر سے نیچے قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ… وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ ورنہ کیا؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وانیا نے مضبوط انداز میں کہا۔ ورنہ… حاتم نے اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکالی۔ وانیا کا سانس وہیں رکا تھا۔ تمہیں نہیں ماروں گا، مگر یہ جتنے ملازم کھڑے تھے نا یہاں پر، ان سب کو مار دوں گا۔ وانیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ غلطی تم کرو گے لیکن سزا دوسروں کو ملے گی، تو اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا مگر وانیا کا دماغ تو بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کے سرد لہجے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہائے وانیا، تمہاری قسمت، ایک عذاب سے جان چھوٹی تو دوسرے سے پالا پڑ گیا۔ اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ نائل بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گانے کا تیز والیوم اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر یہ دیکھنا ضروری ہے؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، سنیہا نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی تو کم از کم مجھے تو سونے دو۔ لو سو جاؤ۔ آف بٹن دبائے اس نے ریموٹ ٹیبل پر پٹکا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ نائل کو اس کے دن بدن بدلتے انداز بالکل پسند نہیں تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بستر پر آ کر بیٹھی۔ تم پاگل ہو؟ نائل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اس کی زبان سے صوفی کا نام نکلا تھا۔ ہاں، پاگل ہوں اور بے وقوف بھی۔ مائی لو کے نام سے تم اس چڑیل کا نمبر سیو کرتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ فوراً بستر سے اٹھا تھا۔ وہی جو سچ ہے، وہ چڑیل زندہ ہے لیکن میں نے اس کی ایسی طبیعت صاف کی ہے کہ یاد رکھے گی زندگی بھر۔ اسی لیے تو آپ اتنے اداس ہیں شوہر جی، منہ جو نہیں لگا رہی وہ آپ کو۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ نائل نے غصے سے اس کی جانب بڑھے اسے گلے سے دبوچا تھا۔ کیا کہا ان سے تم نے؟ بولو۔ اسے انسان سے حیوان بننے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ سنیہا کی سانسیں اکھڑنے لگی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بولو کیا کہا تم نے؟ اس کا گلا چھوڑے نائل نے اس کی کلائی مروڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ شیرنی سے فوراً بھیگی بلی بنی۔ سچ سچ بتاؤ کیا کہا ہے تم نے؟ ماہم ویسے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اوپر سے سنیہا کی یہ بات۔ میں نے بس اپنی اور آپ کی شادی کا بتایا تھا بس۔ سنیہا منمنائی تھی۔ بے وقوف عورت، وہ میری بہن کا نمبر ہے۔ سنیہا کو بستر پر دھکا دیے وہ اپنا موبائل اٹھائے باہر گیا۔ حاتم کی باتوں کا اثر نہ لیتے وانیا نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ گھر میں 10 ملازم، 1 ڈاکٹر اور 1 نرس موجود تھے مگر وہ اکیلی سب پر بھاری تھی۔ حاتم کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کی معصوم بیوی نے اس کے گھر کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ آخر کار چلا چلا کر تھک کر وہ سو ہی گئی تھی۔ یہ اس دوائی کا بھی اثر تھا جو کہ اسے جوس میں ملا کر زبردستی پلائی گئی تھی۔ حاتم کے واپس آتی ساری داستان اس کے گوشے گزار کی گئی مگر مجال تھی کہ وہ اپنی نین کے حوالے سے کچھ غلط سن لے۔ وہ الٹا ملازموں پر چڑھ دوڑا۔ مختصر یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، صرف حاتم ہی اینین کو اور اینین ہی حاتم کو برداشت کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی تھی، یہاں سے بھاگنے کا وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ بستر سے اٹھتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدستے پر پڑی، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ اٹھایا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی چسپا تھا۔ حاتم نے اس بار کارڈ نہیں چھپایا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، ٹیرس پر آؤ۔ وانیا ساکت ہو گئی۔ جس چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا وہ ہینڈ رائٹنگ تھی۔ یہ تو بالکل ویسی ہے جیسے وہ خط۔ شاہین، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ایسے ہی تو اس کا دل نہیں دھڑکا تھا۔ کتنی بڑی بے وقوف ہوں میں۔ اس نے اپنے سر پر ایک چپت لگائی مگر ماتھے پر بندھی پٹی نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ اگر زمین نے نینا کو اغوا کیا تھا تو پھر نین کون ہے؟ نام
मॉम ने तो कहा था कि नैन भाग जाओ, तो क्या वो सूफ़ी को नैन कह रही थी? माहम की जानिब देखे उसने सवाल किया। नैना सूफ़ी को नैन क्यों कहेगी? वहाँ सूफ़ी के अलावा भी तो कोई था ना, एक 8 साला बच्ची एनैन अफंदी, नैना की बेटी नैन। मैं नैन हूँ? हैरत का एक समंदर उसकी आंखों में उभरा था। वो लॉकेट और वो तस्वीरें, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो तो जान कर रखी थी मैंने, तुम्हें अज़ियत देने के लिए और ये देखने के लिए कि तुम्हें कितना याद है। हकीकत तो ये है नैन के मैं ना तो तुम्हें कुछ भूलने देना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि तुम्हें ठीक से कुछ याद आए। उमर नैन कार्ड हाथ में पकड़े उसके लब हिले। उसके दिए हुए कपड़े पहनकर वो अच्छे से तैयार होकर मुलाजमा की रहनुमाई के साथ टेरेस पर गई। वो किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। नैन ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसकी तरफ हातिम का दायां रुख था। ड्रेसिंग तो अच्छी करता है। काले रंग की पैंट के ऊपर उसने हल्के भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। बाल भी अच्छे हैं। हातिम ने अपने बालों में हाथ फेरा। बियर्ड भी ठीक बनाई हुई है। नैन ने अपनी उंगली दांतों तले दबाई। दिखने में तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हैंडसम है। वो लाशऊरी तौर पर उंगली दांतों तले दबा गई। आह! उसकी हल्की सी चीख पर हातिम उसकी जानिब मतवज्जे हुआ। फ़ोन ऑफ किए वो मुस्कुराकर उसकी जानिब पड़ा था। नैन का दिल उसकी हथेली पर आया। कैसी तबीयत है अब? हातिम ने नरम मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। मुझे यहाँ से जाना है। मुंह के जाविये बिगाड़े उसने कल वाला मुतालबा फिर से दोहराया था। इतने सालों की दूरी का बदला लेना तो बनता था ना। कहाँ जाना है? हातिम उसके मज़ीद करीब आया। यहाँ से बहुत दूर। उसकी कुर्बत पर वो नज़रें चुरा गई थी। कितनी दूर? अपने कान के पास सरगोशी सुनते वो दहक कर पीछे हटी। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। उंगली उठाकर धमकी देते वो हातिम को बहुत क्यूट लगी। उस साले को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? कुर्सी पर शाहाना अंदाज में बैठते हातिम ने तनफ्फुर से सर झटका। सामने मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजे हुए थे। तुमने मेरे भाई को गाली दी? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। गाली तो नहीं दी, बस रिश्ता बताया है। वो हद से ज़्यादा ढीठ था। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो पैर पटके अभी मुड़ी ही थी जब हातिम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकती। उसने कॉफ़ी का कप लबों से लगाए लापरवाही से कहा। इस बात का अंदाज़ा तो वो कल ही लगा चुकी थी कि घर के अंदर और बाहर कितनी सिक्योरिटी है। क्यों? किस रिश्ते के तहत रुकूं मैं यहाँ पर? हाथ पर हाथ बांधे उसने दांतों तले मिर्ची चबाए कहा। जो रिश्ता चाहे बना लो। उसका लहजा अब भी लापरवाह था। दोस्त बना लूँ तुम्हें? वैसे भी मुझे जानवरों से दोस्ती करना बहुत पसंद है। हातिम के माथे पर शिकने उभरी। क्या कहा तुमने? अपनी जगह से उठे वो उसके करीब गया। साथ ही साथ उसने गन निकालकर नैन के दिल के मकाम पर रखी। गन लोड होने की आवाज़ पर नैन की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। ये चल जाएगी, उसने सांस रोके कहा। चलाने के लिए ही रखी है। वो उसकी हालत से महसूस हुआ था। शायद वो बचपन की हर एक बात का उससे इंतकाम ले रहा था। देखो मुझे मत मारना, मेरे अंदर ना तो खून भी थोड़ा सा ही है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। हातिम के लबों की मुस्कुराहट कहीं गायब हुई। क्या नहीं बताओगी तुम? बोलो, क्या जानती हो तुम? वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि नैन को कभी भी उसके काले कारनामों का इल्म हो। यही कि तुम शाहीन हो और ISI एजेंट हो। वो रवानी में बोल गई। व्हाट? हातिम को हैरत का शदीद धचका लगा। मैं शाहीन हूँ? वो यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी पक्का। भाई भी शायद इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं करते कि तुम ISI से हो। मैं ऐसे ही उसे ढूंढने में वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। वो बुड़बुड़ाया था। तुम्हें किसने कहा कि मैं ISI से हूँ? चेहरे पर सख्ती लाई उसने इस्तफसार किया। मुझे पता है, तुमने आकर बचाया था ना मुझे। तुम हमेशा मदद करते हो। ब्रेसलेट के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट भी तो करते हो। ब्रेसलेट? हातिम को वो एक के बाद दूसरा धचका दे रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं शाहीनी हूँ। उसने कुछ सोचते साथ ही फ़ौरन एतराफ़ किया। वैसे कहाँ है वो ब्रेसलेट? दिखाना मुझे। मेरे पास नहीं है, कहीं गुमा दिया मैंने। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुमने मेरी दी हुई चीज़ गुमा दी। वो मुश्तइल हुआ था। जान कर नहीं किया मैंने। और वैसे तुमने भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया। ये चोरी छुपे मुझे तहाइफ और ख़तूत भेजते रहे और ख़ुद एक बार भी मेरे सामने नहीं आए। क्या मेरा हक़ नहीं बनता था कि मैं देख सकूं? आखिर मेरा शोहर दिखता कैसे है? वो रवानी में बोल गई थी जबकि हातिम की पेशानी पर बल पड़े। शोहर? तुम कब से जानती हो ये? उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। काश कि वो कह दे कि मुझे सब याद है, हर एक चीज़, हर एक पल। मैंने भाई की बातें सुन ली थी। हातिम के चेहरे पर मायूसी छाई। अच्छा,
وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا مطلب اصل نام؟ میرا نام؟ حاتم نے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ نین بوکھلا گئی۔ میرا نام عمر ہے۔ اس کا دودیا ملائم ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے حاتم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے اتنا پاس آنے پر نین کا چہرہ سرخ اناری ہوا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا نام سوچا ہے، چھوٹی سی انین نے چہکتے ہوئے حاتم کو بتایا تھا۔ کیا نام سوچا ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ یقیناً اب بھی کسی کارٹون کا نام ہی سوچا ہوگا۔ عمر ہے؟ عمر؟ عمر کیوں؟ موم کہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، ان کا ایک روب تھا، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ موم یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے مگر ہمیں انہیں فالو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے عمر۔ اس کی آدھی بات تو حاتم کے سر پر سے گزری تھی مگر وہ پھر بھی راضی ہو گیا تھا کیونکہ عمر بہن سے بہت بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، تم بلا سکتی ہو مجھے اس نام سے، اس نے گویا سر سے بلا ٹالی۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارا نام کیا ہے؟ حاتم نے اس کا ہاتھ چھوڑے اسے شانوں سے تھاما۔ وانیا، وہ فوراً بولی تھی۔ نہیں، تم نین ہو، عمر کی نین۔ اسے عمر نام صرف اس لیے پسند تھا کیونکہ یہ نام اس کی نین نے اسے دیا تھا۔ تم دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح ہوا تھا مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہ میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس رشتے کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں اور تم بے فکر ہو، میں تمہیں پورا وقت دوں گا۔ حاتم کے نرم لہجے پر نین کے سر سے جیسے ایک بوجھ اترا۔ اب جانے تو مجھے یہاں سے۔ گھوم پھر کر اس کی سوئی وہیں اڑی تھی۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ میری دوست، وہ بہت پریشان ہوگی مجھے لے کر، ڈھونڈ رہی ہوگی مجھے وہ۔ پھاڑ میں جھونکو ہر ایک چیز کو، اب تمہیں صرف میرے بارے میں سوچنا ہے۔ اب کی بار وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا مگر اس کی آنکھوں کی حدت نین کو ایک بار پھر کنفیوز کر گئی۔ ناشتہ تو ٹھنڈا ہو گیا، دوبارہ بنواتا ہوں، تم اپنے کمرے میں کر لینا، مجھے کچھ ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ اس کی بات پر نین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نین رات کے وقت ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ حاتم اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچانک ہی اسے نائل کا خیال آیا۔ اپنا موبائل اٹھائے اس نے نائل کو کال ملائی۔ کیسے ہیں صالح صاحب؟ کیوں فون کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکاوٹ واضح تھی۔ وہ ماہم اور انین سے کانٹیکٹ کر کر کے تھک چکا تھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے بالآخر لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو ہوش دلانے کے لیے کہ نین کی کوئی خبر ہے کہ آخر وہ ہے کہاں؟ بالکل خبر ہے، اور میری بہن کا نام نین نہیں بلکہ وانیا ہے۔ آپ پھر اپنی وانیا کی خبر رکھیں، میری نین تو اس وقت میرے پاس ہے۔ نائل کو زبردست شوق لگا۔ بکواس کر رہی ہو تم، وانیا لندن میں ہے۔ حیرت ہوتی ہے آپ کی بے خبری پر، وہ اپنی دوست کے ساتھ کب کی پاکستان آ چکی ہے۔ اقبال پارک میں بم بلاسٹ والے دن نین وہاں موجود تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا تھا؟ نائل کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وانیا تمہارے پاس ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بے یقینی سے گویا ہوا۔ آپ کی بہن میرے پاس ہے، اب بتائیں کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ گاڑی سے ہٹ کر دوں؟ بلکہ نہیں، پہلے مجھے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہیے، پھر جب وہ میرے عشق میں پاگل ہو جائے اور مجھ پر اندھا اعتبار کرنے لگ جائے تو مجھے اس کے اعتبار کا خون کر دینا چاہیے، ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ بہت معصوم ہے حاتم، بہت زیادہ، تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ نائل کے لہجے میں بے بسی تھی، وہ اکیلا نہ جانے کس کس محاذ پر تنہا لڑ رہا تھا۔ مجھے میری بہن واپس چاہیے حاتم، اگر وہ آپ کے پاس جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، نین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ لبوں پر تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ حاتم نے فون کاٹ دیا۔ نائل ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ کیا کر رہی ہے میری مسز؟ اپنے کان کے پاس پراسرار سرگوشی سے وہ ڈر کے اس کی جانب مڑی۔ تم نے ڈرا دیا مجھے، سنہری آنکھوں میں شکوہ تھا۔ تمہیں ڈرانا میرا مقصد نہیں تھا، ایک چھوٹا سا فیور چاہیے تھا۔ نین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک لڑکی ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گیا، میں نے تو بس اس کی تھوڑی سی مدد کی تھی مگر اب بار بار نمبر بدل کر تنگ کر رہی ہے۔ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑی۔ ایسے کیسے پیچھا نہیں چھوڑی؟ میری بات کرواؤ، میں دماغ درست کرتی ہوں اس کا۔ وہ ایک ہی دن میں حاتم کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے فون کرتا ہوں، تمہیں بس مجھ سے کچھ محبت بھری باتیں کرنی ہے، خود ہی دماغ درست ہو جائے گا اس کا۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ حاتم نے نائل کو کال ملائی۔ میری نین مجھ سے محبت تو کرتی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، بہت کرتی ہوں۔ جانم، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ ہرگز نہیں جانم، مجھے اپنے سرتاج کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، ہمارا جینا مرنا اب ساتھ ہے۔ نائل کے سارے الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے تھے۔
اگر کوئی تم سے میرے خلاف بات کرے تو کیا یقین کر لو گی؟ ہرگز نہیں، عمر کے علاوہ نین کسی پر اعتبار نہیں کرے گی۔ حاتم نے فوراً کال کاٹ دی۔ تھینک یو نین، کوئی بات نہیں، وہ مدھم سا مسکرا دی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جانا، وہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے گئی تھی۔ ایک دن آئے گا نین جب تمہیں عمر کے سوا کچھ نہیں دکھے گا، گہری سانس خارج کرتے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ رات میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کی نیند میں اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ جھاڑیوں کے پیچھے کیا ہوا تھا وانیا؟ بھول گئی تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بیچاری عزت گوا دی نا اس نے اپنی، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ چادر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ چیخنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے میم؟ ملازمہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ حاتم نے اسے رات میں اکیلا چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ میں نے نہیں مارا، میں نے جان کر نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ بستر سے اٹھتے وہ اپنا سر تھامے پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ اسے اپنے اطراف میں ہر جگہ ماہم نظر آ رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتے دیکھ کر ملازمہ بھاگ کر حاتم کو بلانے گئی۔ نین؟ ملازمہ کے بلانے پر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ نین، کیا ہوا؟ حاتم نے اسے شانوں سے تھامے جھنجھوڑا تھا۔ وہ دیکھو، وہ مجھ پر ہنس رہی ہے، وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ کون نین؟ 4 لوگ تھے، میری ماں کو مار دیا، مار دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے بھولنے نہیں دیتی، کچھ بھی بھولنے نہیں دیتی۔ کون بھولنے نہیں دیتی؟ حاتم نے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ وہ اس کے سینے سے سر نکالے نین نے ایک جگہ اشارہ کیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی یہیں پر تھی، کہاں گئی؟ وہ خود بھی پریشان ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہاں پر تھی۔ اس نے حاتم کی جانب ایک آس سے دیکھا تھا۔ گارڈ سے کہو کہ سارے گھر کی تلاشی لے، حاتم نے ملازمہ کو حکم دیا۔ کہاں پر تھی وہ؟ اس نے نین کے گرد بازو حمائل کرتے نرمی سے پوچھا تھا۔ یہیں پر تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاں میری جان، مجھے پتہ ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے اپنی نین پر پورا بھروسہ ہے۔ حاتم نے اس کے ساتھ پورے کمرے کی تلاشی لی۔ میں نے کوئی رپورٹس تبدیل نہیں کی اور نہ ہی کوئی غلط دوائی لی تھی۔ بالکل، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ حاتم نے اسے ایک بار پھر خود سے لگایا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ وہ سسکی تھی، خود سے زیادہ۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جو اعتماد اسے نائل نہیں دے سکا تھا وہ حاتم دے رہا تھا۔ مجھے قید کیا تھا، مجھے زنجیروں میں۔ وہ بستر پر لیٹی تھی جبکہ حاتم اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اسے خود پر بیتے مظالم سنا رہی تھی۔ نین، کس نے تمہیں قید کیا تھا؟ حاتم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے پوچھا۔ شاہین، تم نے کہا تھا کہ تم ہر چیز کا انتقام لوگے، تم نے کہا تھا نا کہ تم ان کے قاتلوں کو مار دو گے، پھر وہ اب تک زندہ کیوں ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نین، تم کیوں یہ سب بول رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہوں تو تم کیوں باقی سب کو یاد کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ماں کی دردناک موت بھول جاؤں؟ تم نے وعدہ کیا تھا، اب تم پھر وعدہ کرو مجھ سے، تم ان سب کو مارنے میں میری مدد کرو گے؟ وہ باضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میری نین کی خوشی اسی میں ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لیکن پھر تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے شاہین کہہ کر نہیں بلکہ عمر کہہ کر بلاؤ گی۔ عمر اور شاہین میں کیا فرق ہے؟ رقیب لگتا ہے مجھے اپنا، کمینہ کہیں کا۔ ایک بار سامنے آ جائے مار ڈالوں گا جان سے۔ نین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ آخر کوئی خود کوئی برا بھلا کیسے کہہ سکتا تھا؟ تم شاہین ہی ہو نا؟ اس کا دل خدشات سے گھر گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں عمر، جو کہ تم سے عشق کرتا ہے، جس نے اتنے سال تمہاری یاد میں گزارے ہیں، جو ہمیشہ تمہیں تحائف اور خطوط بھیجتا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ ریلیکس ہو کر لیٹی تھی، وہ باتوں کو گھمانے پھرانے میں ماہر تھا۔ نین کے سارے خدشات کو وہ پل میں دور کر گیا۔ نین کی خاطر حاتم نے اپنے سارے کام کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ آج بھی ناشتے کے بعد وہ اسے بہت پیار محبت سے سمجھا کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ حاتم ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ نین گاڑی کے شیشے کے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ڈرائیور کو وہ ساتھ نہیں لایا تھا، وہ اپنے اور نین کے درمیان کسی تیسرے کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے 2 اور گاڑیاں بھی تھیں جن میں گارڈز اسلحے سمیت ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ انڈر ورلڈ کے لیے وہ بلیک مونسٹر، جبکہ دنیا والوں کی نظر میں وہ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ باہر کے نظارے سے فرصت مل گئی ہو تو ایک نگاہ کرم یہاں بھی ڈال دیجئے، ہم بھی دنیا کی سب سے نایاب چیز کا نظارہ کر لیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟
اس کی جانب رخ کیے نین نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، سچ بولنا ہے یا جھوٹ؟ سڑک سے نظریں ہٹائے حاتم نے اپنی جھیل نما آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ سچ۔ اس کی گہری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے نین نے آہستگی سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم پاگل ہو، اور اب سے نہیں بلکہ بچپن سے، تم ہمیشہ سے عجیب تھی۔ میں ایسا کیا کرتی تھی جو تمہیں میں عجیب لگی؟ وہ اس کا ذہن بھٹکانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ بہت سی ایسی باتیں، مثلاً تم بھاگتے کاکروچ پکڑ لیتی تھی، پھر اسے لے کر تم سب کو ڈراتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ اسے ڈراتی تھی۔ میں سچ میں یہ کرتی تھی؟ نین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، تم ملازموں کے بچوں کے پیچھے اسے پکڑ پکڑ کر بھاگتی تھی۔ اور کیا کیا کرتی تھی میں؟ اس کی جانب مکمل طور پر رخ موڑے وہ بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ بہت لمبی لسٹ ہے تمہاری حرکتوں کی۔ وہ ہنس دیا۔ ہمارا نکاح کیسے ہوا تھا؟ ہوا نہیں تھا، تم نے زبردستی کیا تھا مجھ سے۔ تم 8 سال کی عمر میں ہی میرے لکس پر فدا ہو گئی تھی۔ حاتم نے ایک شوقی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر مجھے کچھ یاد نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو بھی بولو گے میں یقین کر لوں گی۔ منہ بنائے وہ ایک بار پھر رخ موڑ گئی۔ تم سچ میں مرتی تھی مجھ پر؟ حاتم نے لب دبائے کہا۔ اب اتنے بھی اچھے نہیں دکھتے تم۔ بچپن میں تو تمہیں میرے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ اب بس کر دو، میں تمہارے جھوٹ پر ہرگز یقین نہیں کروں گی، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ تمہاری نیت ہی خراب تھی مجھ پر۔ حاتم کا قہقہ چھوٹا۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر تم نے 8 سال کی عمر میں مجھے بہت بری طرح ٹریپ کیا تھا۔ میں نہیں مانتی۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ مرضی ہے تمہاری۔ کچھ لمحے پھر خاموشی کی نظر ہوئے، پھر حاتم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کبھی کبھی انسان کو سٹریس ہو جاتا ہے، اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا غلط نہیں ہے۔ سٹریس کسی کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی۔ جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور کبھی کبھی میں بھی اپنا سٹریس دور کرنے ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے اپنے دل کی ہر بات کرتا ہوں۔ ایسا کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم سچ میں جاتے ہو؟ نین نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل۔ اس کی جانب دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ حاتم نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ نین کو سمجھ رہا تھا۔ نین بھی رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ حاتم کے حوصلہ دینے پر نین نے ڈاکٹر سے کافی حد تک کھل کر بات کی تھی۔ وہ بظاہر وہاں سے جا چکا تھا، مگر وہ وہیں ایک کونے میں پردے کے پیچھے کرسی پر بیٹھا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ حاتم نین کی ذہنی حالت سے اچھی طرح واقف تھا، مگر اسے کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا۔ یقیناً لندن میں ایسا کچھ ضرور ہوا تھا جو کہ نین اسے بتا نہیں رہی تھی۔ یہاں سے وہ سیدھا ماریا کے پاس جا کر اسے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کے سارے کام پینڈنگ پر پڑے تھے۔ اسے اسلام آباد جانا تھا، مگر وہ ابھی لاہور میں موجود تھا۔ کچھ اور بتانا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے بہت نرمی سے پوچھا۔ بس تکلیف ہوتی ہے، میں اپنی ماں کی موت بھول نہیں پاتی۔ اس نے لندن میں ہوئی کوئی بھی بات نہ تو حاتم کو بتائی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کو۔ ماہم کو لے کر وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی جان لی تھی، کسی کا قتل کیا تھا۔ یہ سب وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ریلیکس کر سکتی ہوں، میں ہونا چاہتی ہوں۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ آپ یہاں آئیں؟ ڈاکٹر نے اسے ایک سیٹ پر لٹائے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس قسم کے سیشنز پہلے بھی کئی بار لے چکی تھی۔ پلیز ہم صرف اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے، نین نے التجا کی۔ ہم ایسا ہی کریں گے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اسے ہپناٹائز کیا۔ اس دن کیا ہوا ہے نین؟ یاد کرو، مجھے بتاؤ، تم، صوفی اور تمہاری موم نینا، کیا ہوا تھا اس دن؟ سوچو۔ حاتم بھی کرسی سے اٹھ کر وہاں آ گیا۔ نین نے بولنا شروع کیا۔ پہلے پہل اس کی یادیں واضح نہیں تھی، مگر اب تو تقریباً سب صاف تھا۔ اس دن میں، موم اور آپ بھی شاپنگ پر گئے تھے، نین نے بولنا شروع کیا۔ ڈیڈ ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا، اور بھائی بھی نہیں آئے ساتھ۔ نین منہ پھلائے ونڈو کے پار گزرتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ مانو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، ہر چیز میں مسئلہ آپ کے ڈیڈ اور بھائی بزی ہیں نا، نینا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور بات ہوتی، نینا کا فون بجا۔ فون سنتے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مصطفیٰ! اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا تھا۔ کیا ہوا آنٹی؟ صوفی نے فکر مندی سے پوچھا۔ گاڑی اسپتال کی جانب موڑو، اس نے کپ کپاتی آواز میں ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور کے گاڑی موڑتے ہی اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی آئی۔ سنسان سڑک پر 3 آدمی جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، انہوں نے ان تینوں کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو وہ گولی مار کر وہیں پھینکے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے موم۔ ان تینوں کو ایک گھنٹن نما کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ صوفی اور نین دونوں ہی نینا کے ساتھ چپکی بیٹھی تھیں۔
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ پہلے ہی مصطفیٰ کو لے کر بہت پریشان تھی۔ فون کال کے مطابق اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سے تینوں ہی سہم گئی۔ کیسی ہو نینا؟ سمیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ شخص نہ جانے کتنے دنوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اب یہ سب۔ بہت حسین ہو تم، اور میری دلہن بن کر اور حسین لگو گی۔ سمیر نے نینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ صوفی اور عینین دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، میرے شوہر تمہیں جان سے مار دیں گے۔ نینا نے اپنا آپ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ زندہ ہوگا تو مجھے مارے گا نا؟ نینا کے سر پر آسمان گرا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مصطفیٰ؟ نہیں۔ وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ صوفی اور عینین روتے ہوئے اس سے لپٹے تھے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں ان دونوں کو بھی مار دوں تو میری بات مان جاؤ اور مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر الٹے پاؤں واپس گیا۔ شاید وہ اسے تھوڑا وقت دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، پھر اچانک ہی وہ وہاں سے اٹھی۔ نینا نے اس جگہ کا ہر ایک کونا چھانا تھا۔ بہت ڈھونڈنے پر اسے دیوار کا ایک حصہ دکھا جو کہ نیچے سے تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ نینا نے وہاں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر جنگل تھا۔ صوفی اور عینین بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھیں۔ صوفی، میری بات سنو، تم لوگوں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نائل تم لوگوں تک پہنچ جائے گا، لیکن آنٹی، میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن میری بیٹیوں کی عصمتوں پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ نینا نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ ایک لوہے کے ٹوٹے ہوئے زنگ آلود اوزار سے اس نے وہ دیوار توڑنا شروع کی۔ وہ دیوار بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، اسی لیے اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد وہ ایک بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ وہاں سے نہیں جا سکتی تھی، مگر عینین اور صوفی جا سکتی تھی۔ صوفی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور عینین تو ویسے ہی بہت چھوٹی تھی۔ چلو جاؤ تم لوگ، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ آنٹی، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ صوفی روتے ہوئے نینا کے گلے لگی۔ یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے صوفی، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے بھاگ جاؤ یہاں سے، اور وعدہ کرو تم مانو کا بہت خیال رکھو گی۔ 8 سالہ عینین چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا ننھا دماغ ساری صورتحال سمجھنے سے قاصر تھا، مگر وہ کچھ عجیب ضرور محسوس کر رہی تھی۔ صوفی کی لاکھ ضد کے باوجود نینا نے اسے قائل کر ہی لیا۔ چلو نین۔ صوفی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ پہلے تو حاتم کو چھیڑنے کے لیے اسے نین کہہ کر پکارتی تھی، کیونکہ وہ برا مان جاتا تھا، پھر اسے عادت ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس کا ہاتھ چٹکتی وہ اپنی ماں سے لپٹی۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مام، وہ رو دی تھی۔ میرا بچہ، نینا نے جھک کر اس کے چہرے کے ہر ایک نقش کو چوما تھا۔ موم کی بات مانو اور آپ ہی کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی چاپ سے وہ تینوں ہی چونکی۔ جلدی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے زبردستی عینین کا ہاتھ صوفی کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں آپ کے پاس رہوں گی موم۔ صوفی اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے کر جا رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے تک وہ دونوں باہر جا چکے تھے۔ مجھے نہیں جانا۔ عینین ابھی بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ بھاگ جاؤ نین، بھاگ جاؤ۔ نینا اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل سسک رہی تھی۔ حاتم اس کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پھر کیا ہوا عینین؟ یاد کرو، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہم بھاگ گئے تھے، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میں تھک گئی تھی، بہت تھک گئی تھی۔ نین، چلو جلدی کرو۔ ان لوگوں کو دن کے وقت اغوا کیا گیا تھا اور اب دوسری صبح بھی چڑھ چکی تھی۔ آپ ہی میں تھک گئی ہوں، اب اور نہیں بھاگ سکتی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ اچانک ہی ان دونوں کو کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ نین۔ نین کا ہاتھ پکڑتے صوفی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اس ویرانے میں گاڑی روکے 4 لوگ باری باری باہر نکلے۔ ایک شخص بھورے پینٹ کوٹ میں ملبوس سگریٹ سلگاتا ہوا گاڑی کی ڈگی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی ڈگی کھولے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پور گرل۔ اس نے خون میں لت پت لڑکی کو طرز بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اب وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ ڈگی خالی ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے جب ایک عورت کے چیخنے کی آواز سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسے بھاگی؟ وہ تو مر گئی تھی۔ بھورے پینٹ کوٹ میں موجود شخص بھاگتا ہوا ڈگی کی طرف آیا۔ بلیک مونسٹر ہماری جان لے لے گا، اس عورت نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ انہیں یہ گاڑی لڑکی سمیت پہاڑ سے نیچے پھینکنے کا حکم ملا تھا۔ بڑی کوئی ڈھیٹ عورت ہے، رات سے صبح ہوگی مگر ابھی تک نہیں مری۔ جاؤ ڈھونڈو جا کر اسے، اس حالت میں وہ زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتی۔ اس شخص نے غصے سے حکم صادر کیا۔ پھر کیا ہوا عینین؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر گہری گہری سانسیں لیے سب بتانا شروع کیا۔
آپ ہی نے کہا کہ میں وہاں چھپ جاؤں، وہ مدد لے کر آئے گی، اور یہ سب صرف ڈرامہ ہے، وہ لوگ موم کے دوست ہیں اور یہ صرف ایکٹنگ ہے جیسے موویز میں ہوتی ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے رو دی تھی۔ حاتم نے بھی اپنی آنکھ کے کنارے سے ایک اشک چنا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہوگی۔ آگے کیا ہوا یاد کرو۔ پھر وہ اپنے ذہن پر مکمل زور ڈال رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر ڈگی سے باہر بہتے خون پر پڑی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس خون کی پیروی کرتے وہ مسلسل گنگناتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے قدم رکے۔ تو تم زندہ ہو؟ ایک درخت کے قریب بیٹھتے اس نے دلچسپی سے کہا۔ وہ جو درخت کے ساتھ بیٹھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اپنے سامنے اس ظالم شخص کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ آپ پر پہلی نظر میری پڑی تھی بھابھی جی، تو پھر آخری لمس بھی میرا ہونا چاہیے نا۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ اپنا خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے لب نیم باتے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، التجا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام الفاظ تو جیسے زنجیر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ شیطان اس معصوم اور پاکیزہ عورت پر جھکتا، جیمز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے پہاڑی سے پھینکنے کا حکم ملا ہے۔ وہ غراتا وہ اس کے قریب آیا۔ پھینک دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ یہ مرنے والی ہے، جیمز نے اسے یاد دلایا۔ مری تو نہیں ہے نا؟ ہم تو وہ شیطان ہیں جو مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ تو پھر زندہ ہے۔ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش اسے ابھی اور اسی وقت موت آ جائے۔ وہ جو کچھ سہ چکی تھی، اس کے بعد مزید کچھ بھی سہنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ تم؟ جیمز، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ آخر کار اس پر بلیک مونسٹر سے پہلے میری نظر پڑی تھی۔ جیمز نے ایک نظر افسوس سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہار مانی۔ اب وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اینین کی حالت خراب ہونے لگی۔ میری ماں کے ساتھ اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ نین؟ حاتم نے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ٹھیک ہے نین، بس اب آگے کچھ مت سوچو، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے ریلیکس ہونے میں کافی وقت لگا تھا۔ تھینکس۔ واپسی کے سفر میں یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے کہا تھا۔ کس لیے؟ اچھا محسوس کر رہی ہوں میں بھی اچھا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بھی ایک سیشن لینا چاہیے۔ مجھے سیشن کی نہیں، اپنی بیوی کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم ساتھ تو ہیں۔ ایسے نہیں، میں تمہیں ہر پل ہر گھڑی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اب نائل کے پاس واپس جاؤ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کے کچھ دیر بعد کہے جملے سے وہ ساکت ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میری دماغی حالت… تم بالکل ٹھیک ہو نین، بالکل ٹھیک۔ اگر نہیں ہو تو بہت جلد ہو جاؤ گی۔ اپنی محبت پر بھروسہ ہے مجھے۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت لگا لیے کوئے یار کے چکر، اب وصلِ یار کا وقت ہے۔ اس کی بے باک گفتگو پر بری طرح جھیم کی تھی۔ اسلام آباد جاتے ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ نین نے کچھ نہیں کہا، وہ بس سرخ چہرے کے ساتھ کھڑکی کے پار گزرتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اینین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دماغی مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی ذہنی مریضہ نہیں ہے، انہیں ایسا بنایا گیا ہے۔ ان کی رپورٹس کے مطابق ان کے بلڈ میں بہت زیادہ مقدار میں نشہ آور ادویات ملی ہیں۔ آپ باقاعدگی سے انہیں میرے پاس لے کر آئیں، کچھ سیشن اور میڈیسنز کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ان کے دماغ کو کسی قسم کا کوئی دھچکا نہ پہنچے۔ انہیں آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات یاد کرتے حاتم کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ نین پہلے بھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی رہی ہے، تو پھر وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ اینین کا کیس بہت سمپل ہے۔ ایک 8 سالہ بچی اگر اپنا سارا بچپن بھول سکتی ہے تو یہ واقعہ بھی بھول سکتی ہے، وہ بھی جب گھر، پہچان، یہاں تک کہ نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس سب سے تو یہی اخذ ہوتا ہے کہ اسے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، اور یقیناً اس سب کے پیچھے کوئی گھر کا ہی شخص ہوگا۔ حاتم گہری سوچ میں پڑا تھا۔ نائل تو یہ نہیں کر سکتا، تو پھر کون؟ اب اسے بس اتنا ہی پتہ لگانا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پھر ساری گٹھیاں خود ہی سلجھ جانی تھی۔